بسم اللہ الرحمن الرحیم. زدني علما اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین الشہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، بوجھ جیسا بھی ہو لوگ اسے اتار دیا کرتے ہیں. بوجھ انسان قبول نہیں کرتا ہے. بوجھ ہوتی ہے، انسان اسے اتارنا چاہتا ہے، چاہے نمک کی بوری کا بوجھ ہو یا سونے اور چاندی کے بسکٹ کا بوجھ ہو. آدمی بوجھ کو پسند نہیں کرتا. کاغذ کے بنڈل ہوں یا روئی کی نرم روئی کی گیٹھریاں ہوں یا نفیس ریشم کی دویز چادریں ہوں یا 500 یا 2000 کے نوٹوں کی گڈیاں ہوں، اگر بوجھ بن جائے تو آدمی اسے سر سے نیچے اتار دیا کرتا ہے. اس بنیادی فلسفے کو سمجھیے. بوجھ اچھی چیز کا ہو یا بری چیز کا، بوجھ فی نفس سے ہی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اگر یہ ایک نقطہ واضح ہو جائے بہت سارے مسائل کا حل خود بخود نکل آئیں گے انشاءاللہ. ایک شوہر بیوی ہے، برسہا برس ہو گئے نکاح کو، اولاد نہیں ہوتی. بڑی دعائیں، تدبیریں، تمناؤں کے بعد 10 سال 20 سالوں کے بعد ایک لمبے طویل عرصے کے بعد اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا. وہ ننھا منھا بچہ، پیارا معصوم بیٹا، وہ کتنا دلارا ہوگا، وہ کتنا دلوں کے قریب ہوگا، وہ کتنی چاہت اور ارمانوں کے پھول ہوگا. سارے گھر والے اسے تو گود میں ہی رکھنا چاہتے ہوں گے، کوئی زمین پر اس کے پاؤں میلے ہونے ہی نہیں دیتے ہوں گے. لیکن ایسا اکلوتا
طلب کیا ہوا، تمناؤں کی بنیاد پر آیا ہوا معصوم بیٹا بھی اگر 4-6 گھنٹے باپ کے ہاتھوں میں رہ جائے اور باپ کا ہاتھ درد ہونے لگے اور اکلوتی اولاد اگر بوجھ بن جائے تو باپ بھی اپنی اولاد کو نیچے اتار دیا کرتا ہے۔ مائیں بھی اپنے بچوں کو نیچے اتار دیا کرتی ہیں کہ اولاد جگر سے قریب، دل سے پیارا، جان سے عزیز ہونے کے باوجود بوجھ برداشت نہیں ہے، بوجھ قبول نہیں ہے۔ اولاد بوجھ بن جائے، ماں باپ اتار دیا کرتے ہیں، رشتہ دار بوجھ بن جائیں، لوگ اتار دیا کرتے ہیں۔ ذرا آپ سوچئے، اگر مسلمان بحیثیت مسلمان کسی ملک پر بوجھ بن جائے تب کیا ہوگا؟ مسلمان اگر سماج پہ بوجھ بن جائے تب کیا ہوگا؟ مسلمان اگر سوسائٹی پہ بوجھ بن جائے تب کیا ہوگا؟ مجھے معاف کیجئے، اگر وہ دین اور شریعت پہ ہی بوجھ بن جائے تب کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہم نے کہ بوجھ بننا کہ ایسا تو نہیں کہ شریعت اور سنت پر آج ہم بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ دیکھو سنبھل جاؤ ورنہ ہٹا دوں گا، چینج کر دوں گا، تبدیل کر دوں گا، تمہیں نکال دوں گا، دوسرے ایسے لوگوں کو لاؤں گا جن کے بارے میں تو سمجھ نہیں پا سکتے۔ کب ایسا ہوگا؟ جب مسلمان اللہ کے دین پر بوجھ بن جائے گا تو اللہ کا دین یہ فریاد کرے گا کہ مولا بوجھ کو اتار دے۔ قرآن کہے گا اللہ بوجھ کو اتار دے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ شریعت کہہ رہی ہو کہ اللہ اس بوجھ کو اتار دے۔ یہ بڑے بوجھ ہیں۔ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اپنا جائزہ لینا ہے کہ وہ بوجھ ہے، اگر بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، اور اگر ضرورت بنو گے تو دلوں میں بسائے جاؤ گے۔ کبھی ضرورت بن کر تو دیکھو۔ ایک آدمی ہے جو مسلمانوں کو صبح و شام گالیاں دیتا ہے، اللہ نہ کرے اسے کوئی ایسا مرض ہو گیا جس کی دوا کہیں نہیں سوائے اسے غریب مسلمان کے پاس۔ اسے معلوم ہو جائے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے جینے کی جو جڑی ہے وہ اس پاگل فقیر دیوانے مسلمان کی تھیلی میں ہے، اگر یہ اپنی جڑی پڑھ کر مجھے دے دے گا تو میں زندہ بچ جاؤں گا۔ وہ گالیاں دینے والا اپنی جان کو بچانے کے لیے اس ضرورت کے قدموں پہ گر جائے گا، اس ضرورت کے قدموں پہ گر جائے گا۔ کل تک وہ جس سے نفرت کہتا تھا آج وہ اسے نعوذ باللہ خدا کہہ کر پکارے گا۔ ضرورتیں بننے والے ضائع نہیں ہوتے۔ جو لوگ ضرورتیں بنتے ہیں دنیا ان کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتی ہے تاکہ ان سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ لوگ شہر میں کیوں جاتے ہیں؟ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لوگ مارکیٹ کے پاس کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں لوگوں کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جائے دنیا وہاں رہنا چاہتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ضرورت بن جاؤ تو اس جہاں سے آپ کو کون نکالنا چاہے گا؟ آپ کو جہاں سے تو دور کی بات ہے اپنے محلے سے کوئی ہٹانا نہیں چاہے گا۔ آپ سمجھو کہ اگر کوئی آپ کو اپنے محلے میں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو اپنی سوسائٹی میں رہنے نہیں دینا چاہتا ہے،
کوئی اپنے سماج میں آپ کو رہنے نہیں دینا چاہتا ہے، کوئی اپنی کالونی میں آپ کو مکان نہیں دینا چاہتا ہے، تو آپ اسی وقت غور کیجئے کہ اگر ہم ضرورت ہوتے تو یہ ہمیں گھر سے بلا کے لاتے، ہم بوجھ بن گئے ہیں اس لیے ہمیں رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ قابل بن جاتے ہو، قابل، تو نفرت کرنے والا تو آپ کو داماد بنا لیتا ہے۔ بولو، بناتا ہے کہ نہیں بناتا؟ نفرتیں کرنے والا داماد بنا لیتا ہے، اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ تمہاری قابلیت کا اتنا احترام ہے، لیکن کیا وجہ ہے تم اپنی دینداری کے ساتھ، تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ، تمام تر امور کی پابندی کے باوجود تم انسانوں کے دلوں میں جگہ کیوں نہیں بنا پا رہے ہو؟ کیوں نہیں کہہ دیتے سچ سچ لوگوں کہ اس دنیا کو اسلام سے نفرت نہیں، مسلمانوں کے غلط کردار سے نفرت ہے۔ مسلمانوں سے، اللہ کے دین سے نفرت نہیں ہے۔ ضرورت جب انسان بنتا ہے تو آدمی اس کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ ضرورت جب انسان بنتا ہے تو سماج اس سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ سماج یہ چاہتا ہے، سوسائٹی یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی میرے قریب آ جائے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے۔ آج کل تو جہاد کے نام سے ہی بخار چھوٹ جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے۔ تو اب چلیے جہاد کا ہندی ترجمہ کرتے ہیں، یدھ، تب تو طبیعت ٹھیک رہے گی۔ جہاد کہتے ہیں اسٹرگل کو، کوششوں کو، جھوٹ کے خلاف سچ کو امپلیمنٹ کرنا جہاد ہے۔ اتیاچاریوں سے مانوتا کو بچانا جہاد ہے۔ کسی عورت، کسی بہن، کسی بیٹی کے دوپٹے کوئی آوارہ اڑا رہا ہو، اس آوارہ سے کسی بھی دنیا کی عورت کی عزت کو بچانا جہاد ہے۔ مگر یہاں تو الٹا پھر ایک شیر نے لڑکی پہ حملہ کیا، ایک نوجوان نے جان پر کھیل کر لڑکی کو بچا لیا۔ جان پر کھیل کر، ظاہر ہے شیر سے لڑنا جان پر کھیلنا ہی، شیر تو چچا جان ہے نہیں کہ نوجوان نے جا کر کہا ہوگا انکل السلام علیکم، تو بولیں گے بیٹا بتاؤ بڑے دنوں کے بعد مل رہو کیسے؟ ایسا تو ایک لڑکی پر جب اس نے حملہ کیا تو ایک مسلم نوجوان نے جان پر کھیل کر شیر سے لڑکی کو بچایا۔ ٹیلی ویژن پہ بریکنگ نیوز آنے لگی کہ ایک بہادر لڑکے نے شیر کی درندگی سے ایک مہیلا کی جان بچائی۔ نیوز چلی، خوب ہوائی ہوئی۔ اینکر کے بھینکر نے کہا کہ بھائی اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ پتہ چلا کہ نام محمد عمران۔ کہو نیوز چینج کرو۔ کہا کیا؟ کہا اب یہ نیوز چلے گا۔ ایک شیر ایک لڑکی سے پیار کر رہا تھا، شیر لڑکی کو کس کرنے جا رہا تھا کہ ایک جہادی عمران کو برداشت نہیں ہوا اور اس نے ایک سچے پریم کرنے والے شیر کی ہتیا کر دی۔ یہ ہے مانسکتا، دس از اے مینٹالٹی۔ جب انسان برا بن جاتا ہے تو اس کی ہر ادا بری لگتی ہے، اور جب انسان اچھا بن جاتا ہے تو اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ حضرت ہندہ، سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائی تو کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہندہ کا کمال یہ تھا کہ ان میں نفاق نہیں تھا، ان کا کفر بھی مضبوط تھا تو ان کا دین بھی مضبوط رہا۔ وہ جب کفر پہ تھی تو پہاڑ کی طرح تھی، تو دین پر جب آتی تو موم کی طرح کیسے آتی؟
کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہندا کی آنکھوں کو آپ سے برا انسان کوئی نظر نہیں آتا تھا، خدا کی قسم آج کے بعد محمد سے اچھا کوئی آدمی نظر نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے آپ کو جب بناتا ہے تو اس کی بگڑی چیز بھی اچھی لگتی ہے۔ جب بچہ اپنا ہو اور محبت ہو جائے بچے سے تو وہ پیالہ توڑ دے تو بھی اچھا لگتا ہے، موبائل پھینک دے تو بھی مزہ آتا ہے، اور پڑوسی کا بچہ اگر رات میں ذرا سی رو دے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، کہتے ہوئے کیسا بچہ ہے رات میں رو رہا ہے؟ کیوں تمہارے بچے رات میں کیا میمکری کرتے ہیں؟ روتے ہیں۔ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے، پڑوسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ نیچر آف ہیومن، انسانی فطرت ہے۔ فطرت کی اصلاح اسلام نے کی، اسی لیے آپ اپنا موازنہ بحیثیت مسلمان اپنا موازنہ دنیا کی کسی قوم سے نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں کرنے کا۔ آپ اپنا موازنہ یہود و نصارہ سے نہیں کر سکتے، کفر و مشرکین سے نہیں کر سکتے، آپ کا موازنہ جائز ہی نہیں ہے کرنا۔ آپ کا موازنہ صحابہ کی جماعت سے آپ کو کرنا پڑے گا کہ وہ اتنے اوپر تھے، ہم اتنے نیچے کیوں ہیں؟ تھوڑے بہت نیچے جائز ہے، کیونکہ صحابہ کی جماعت تو بن نہیں سکتے ہم لوگ۔ مگر اپنے آپ کو نکھارنے کی محنت، اپنے آپ کو بنانے کی محنت، کبھی اپنے آپ کو بنانے پر توجہ دیا؟ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا سید محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ فرماتے ہیں، اے لوگو اگر ذاکر بننا ہو، اے لوگو اگر صوفی بننا ہو، اے لوگو اگر متقی بننا ہو، اے لوگو اگر تہجد گزار بننا ہو، اے لوگو اگر صاحب کشف بننا ہو اور لامبی لامبی مراقبے کرنے ہو تو کہیں اور چلے جاؤ، انسان بننا ہو تو اشرف علی کے پاس آنا۔ انسان بننا ہو، انسان نہیں بنے ایک مسلمان اور وہ انسان نہ ہو، یہ تو ایسا ہی جسے کوئی شیر ہو اور بہادر نہ ہو، اس کے پاس چیتے کا جگر نہ ہو۔ ایک مسلمان ہو اور اس کے پاس اخلاق نہ ہو، یہ تو ایسا ہی ہے جسے برف اور ٹھنڈی نہ ہو۔ ایک مسلمان ہو اور اسے کفر و شرک اور جھوٹ پر جلال نہ آئے، یہ تو ایسا ہی ہے جسے آگ ہو اور تپش نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان ہمہ جہت صفتوں کا مالک، الحمدللہ۔ یہ شمشیر اٹھا لے تو بہادر ہے، نماز میں کھڑا ہو جائے تو رب کا ایک غریب متواضع بندہ ہے۔ انسانوں کے کام آئے تو اولاد سے بڑھ کر ظلم کو روکنے پر آ جائے تو جانباز مجاہد کی طرح۔ یہ مسلمان کی صفت ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ کسی بزنس مین سے نہیں ہے، مسلمانوں کا مقابلہ کیپٹلسٹ سے نہیں ہے، مسلمانوں کا مقابلہ دولت سے نہیں ہے، مسلمانوں کا مقابلہ بلڈنگ عمارتوں سے نہیں ہے، مسلمانوں کا مقابلہ ظلم سے ہے، جھوٹ سے ہے، ملاوٹ سے ہے، سود سے ہے، نشہ سے ہے، زنا سے ہے، دنیا کی ہر برائی سے مقابلہ ہے تو صرف مسلمانوں کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ورنہ دولت کے معاملے میں اس ملک میں امبانی کو دولت کس نے دیا؟ بھائی اللہ نے دیا، تو ہم سب دعا مانگے کہ اللہ امبانی کو دے دیا، اب رحمانی کا نمبر بھائی آپ ہی کو دینا ہے تو اب ادھر دیجیے، کیا برا ہے بولو؟ بھائی اللہ ہی دینے والا ہے۔ بھائی امبانی جی کو بھی ملے، سارے صاحبان کو ملے، ہم کسی کے دشمن تھوڑی نہ، ہم تو کہتے ہیں اللہ آپ کے خزانے میں کمی کیا ہے؟ اب 1000 امبانی کو دے دے تو بھی کمی نہیں، ایک رحمانی کو بھی دے دیجیے۔ عزیزان مکرم، اس نقطے کو سمجھیے کہ آپ کتنی جلد
اس سماج کی ضرورت بن سکتے ہیں وہ طے کیجیے۔ اگر آپ ضرورت نہ بنے تو بوجھ بن جائیے گا، اور اگر بوجھ نہ بنے تو ضرورت بن جائیے گا۔ دیکھو، یہ جو اندھیرا ہوتا ہے، سائنس کی زبان میں اندھیرا کوئی شے نہیں ہے۔ ڈارکنیس یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے، یہ کوئی فیکٹ نہیں ہے، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر کیا چیز ہے اندھیرا؟ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی کے غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی جیسے جیسے کم ہوتی چلی جائے گی اندھیرا چھاتا جائے گا، روشنی جیسے جیسے آتی جائے گی اندھیرا چھٹتا چلا جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اندھیرا تو جانے کے لیے، باطل تو جانے کے لیے، اس میں ٹھہرنے کی قوت نہیں ہے، حق میں رکنے کی قوت ہے، اور حق روشنی ہے، اندھیرے کی اپنی کوئی قوت نہیں ہے۔ روشنی کی غیر موجودگی ہی اندھیرے کا وجود ہے۔ اس دنیا میں گناہوں کا کوئی وجود نہیں، نیکیوں کی غیر موجودگی گناہوں کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ظلم کا کوئی وجود نہیں، ظلم کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اصل میں طاقتور اور بہادر لوگوں کی ناانصافی یہ ظلم کی زندگی ہے۔ ظالموں کی قوت کیا ہے؟ ظالموں کے اندر بہادری نہیں ہوتی ہے، ظالم تو بزدل ہوتا ہے، لیکن ظالم کی اصلی قوت کیا ہے؟ دنیا کے ہر ظالم کی اصلی قوت شریف لوگوں کی خاموشی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، شریف لوگ جتنے چپ ہوتے چلے جائیں گے ظالم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ روشنی جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اندھیرا اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ نیک لوگ جب بولنا بند کر دیں گے تو برے لوگوں کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین سے، شہر سے، اس صوبے سے، اس ملک سے برائیاں ختم ہو جائیں، پاپ کا اندھکار مٹ جائے، اتیاچاری بھسم ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی خوشبو کے ساتھ، آپ کو اپنے اجالے کے ساتھ، آپ کو اپنے اچھے کردار کے ساتھ، اپنی بہادری کے ساتھ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ چاہے جتنے دن بھی زندہ رہیں موت آ جائے گی۔ اس خوف سے اچھے کاموں کو بند کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ سامنے قیامت کھڑی ہو، ہاتھ میں ایک پودا ہو، لگانا چاہتے ہو، لیکن دل میں بات آئی کہ قیامت آ رہی، اب لگا کے کیا کریں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے پودا پھر بھی لگا دو، باقی اللہ جانے۔ اپنے آپ کو ہم نے جائزہ لیا کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا۔ عزیزان ملت، اندھیرے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو دیا رکھا ہوا ہے جس میں روشنی ہوتی ہے، وہ دیا سونے کا ہے یا مٹی کا؟ اس سے اندھیرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اندھیرے کو فرق پڑتا ہے تو اس دیے سے نکلنے والے اجالے سے فرق پڑتا ہے۔ اجالا پیدا کیجئے۔ امیروں کے گھر میں رکھے ہوئے سونے کا دیا مگر روشنی نہیں ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ غریبوں کے گھر میں مٹی کا دیا اگر روشنی دے رہی ہے تو اندھیرا اس سے خوف کھائے گا۔ ہم ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہی صحیح مگر اندھیرے کو خوف ہمیں سے ہے۔ اس اندھیرے کو خوف ہم سے ہے، ہم نے اپنے چراغوں کو کم کر دیا ہے جس سے اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں آج بھی طے کرو کہ ہم ان کی ضرورت کیوں نہیں بن پا رہے ہیں۔
اور اس دنیا میں انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت اس کی آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کرنا، سب سے بڑی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ اپنی اونٹنی پہ ہیں، غزوہ پہ ہیں، غزوہ میں آپ شرکت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ ایک مکے کا نوجوان جو ایمان نہیں لایا مگر حضور سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ابھی تک ایمان نہیں لایا، بڑا بہادر ہے، لڑاکو ہے، جانباز ہے، بہت اچھا سپاہی ہے، وہ اپنے گھوڑے پہ پیڑ لگاتا ہے، گھوڑے کو تیز کرتا ہے اور حضور کے قریب آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نہیں لایا لیکن حضور سے بڑی محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے بازو میں تلوار بڑی جچتی ہے، لوگ کانپتے ہیں مجھے دیکھ کر، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایک بار مجھے اجازت تو دیجیے، میں آپ کو خوش کر دوں گا، آپ مجھے ایک بار اجازت تو دیجیے، میں میدان جا کر وہ لڑائی لڑوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا پہلے ایمان لاؤ پھر اعمال قبول ہیں۔ تمہارے اندر 100 بھلائیاں ہیں مگر ایمان کی دولت اگر نہیں ہے تو تمہاری یہ نیکیاں کہاں قبول ہوں گی، تمہاری یہ انسانیت کہاں قبول ہوگی، تمہاری یہ خیرات کہاں قبول ہوگی، تمہارا یہ درد، یہ کراہنا کہاں قبول ہوگی۔ تو ان تمام چیزوں کو قبول کرنے سے پہلے، ان تمام چیزوں کو مقبول بنانے سے پہلے یہ لازم ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو جائے، اور پوری دنیا کو صاحب ایمان بنانے کی فکر اگر کسی کے دل میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے دل میں ہے۔ امت اگر اس درد سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ امت بوجھ بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ضرورت بنیں گے تبھی آپ کی عزت ہوگی، بوجھ بنیں گے تو آپ رسوا کر دیے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے راستے میں جہاد کر ایک علاقہ فتح کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا۔ کل جس علاقے کو فتح کرنے والے ہیں نیکسٹ ڈے وہاں لوگوں کو خبر ہو گئی کہ مسلمانوں کا جتھا آنے والا ہے۔ ایک نیریٹو، نیگیٹو پروپیگنڈا، دشت پرچار جسے کہتے ہیں، جھوٹی بات کو پھیلانا، جو آج کل پوری دنیا ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہے۔ پوری دنیا جس کو جو پسند نہیں ہے وہ دشت پرچار میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اس علاقے میں افواہ پھیلا دی گئی، لوگوں نے میٹنگ کی کہ لوگوں کل جو لوگ آنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، بڑے درندے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، وہ بہو بیٹیوں کی عزت کرنا نہیں جانتے، وہ بڑے گندے لوگ ہیں۔ ایک کام کرو، مگر وہ طاقتور ہیں، وہ آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے، ان کے پنجے بڑے خونی ہیں، ایک کام کرو، اپنی بہو بیٹیوں کو اندر بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، اپنے جانوروں کو اندر کر لو، اور خبردار کوئی باہر نہ نکلے، جب تک مسلمان رہیں گے کوئی باہر نہ نکلے۔ پورا علاقہ ایسا خاموش ہو گیا کہ جیسے کرفیو لگ گئی ہے۔ مسلمانوں کا قافلہ آیا، پہاڑ کے ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا، ایک نظر بستی پہ ڈالی، بستی تھی کہ قبرستان، سناٹا چھا گیا۔ کہا اس بستی میں کوئی نہیں ہے، کہا ہے، ڈرے ہوئے، خوف زدہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں ایک سپاہی کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت تیز بخار تھا۔ طبیب نے مشورہ دیا کہ ان کو بکری کا دودھ پلایا جائے، مگر بکری کا دودھ کہاں سے لائیں؟ گاؤں والوں کے پاس بکریاں ہیں تو سب اندر ہے، لیا جائے تو کیسے لیا جائے؟
امیر جماعت کو خبر ہوئی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمیں بکری کا دودھ چاہیے اور گاؤں والے خوف زدہ ہیں، سوری کی بکریاں اندر ہے، بتائیے ہم کیسے لیں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اے لوگوں، ہمارے ساتھی کوئی ایک کھڑے پر ٹیلے پہ آواز لگاؤ کہ ہمارا ایک بھائی بیمار ہے، اس کی غذا کے لیے ہمیں بکری کا دودھ چاہیے اور یہ دودھ ہمیں خرید کر چاہیے، کوئی ہے جو اپنی بکری کا دودھ ہمارے ہاتھوں بیچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ آواز، یہ صدا لگائی گئی، لوگوں ہمیں بکری کا دودھ چاہیے، تم میں سے کوئی ہے جو بیچ سکے، ہمیں تھوڑا سا دودھ بیچے ہمارے لیے۔ بستی کے لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو ان کو لگا بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی ہمیں گھروں سے نکالنے کے لیے کوئی بہت بڑی چال چلی جا رہی ہے، ورنہ جو لوگ فاتح ہوتے ہیں وہ دودھ خرید کے تھوڑی نہ لیتے، وہ تو بکری سمیت اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تو بکری اور بکری والوں کو بھی اٹھا لیتے۔ جناب مجھے بتائیے اتنی لڑائیاں ہوئی، کیا حال ہوا؟ ویتنام میں لڑائی ہوئی، جاپان پہ بم گرائے گئے، افغانستان کو قبرستان بنایا گیا، سیریا کو تباہ کیا گیا، یمن کے پراخچے اڑا دیے گئے، عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ کسی انسانیت کے درد میں کراہنے والے کی آواز تک نہیں کی۔ اور ابھی ایک دیوانہ جب دوسرے دیوانے کو گھس گھس کے مار رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ وار کب ختم ہوگی؟ ہم بھی چاہتے کہ رشیا اور یوکرین کا وار جلدی ختم ہو، ہم بھی چاہتے، اور ہم یہ چاہتے کہ پھر وار کہیں نہ ہو، کسی کے بچے بے آسرا نہ ہو، کسی کی عورت تباہ نہ ہو، کیونکہ جب کسی ملک میں جنگ ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے، جب کسی ملک میں وار ہوتا ہے، جب کسی دیش میں یدھ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان اور سزا اگر کسی کو بھگتنا پڑتا ہے تو عورتیں اور بچوں کو بھگتنی پڑتی ہے۔ وہی حال آج یوکرین میں ہو رہا ہے۔ اللہ خیر عطا فرمائے، پوری دنیا میں اللہ امن عطا فرمائے، لیکن امن آئے گا کیسے؟ امن کیسے نافذ ہوگی؟ اس دنیا میں ایسے بیوپاری لوگ ہیں جو مرنے والوں کو کفن بیچتے ہیں تو مارنے والوں کو بندوق بیچتے ہیں۔ اس طرح کے بیوپاری اور تاجر جب تک دنیا میں رہیں گے انسانیت کبھی چین کی سانس نہیں لے سکتی۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے آدمی نے بلند آواز سے پکارا، لوگوں کوئی ہے تم میں جو ہمارے پاس بکری کا دودھ بیچے؟ دنیا کی تاریخ میں مجھے کامیاب اور جیتنے والی قوم کا یہ کریکٹر ایک بتا دو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے ساتھیوں کے علاوہ دنیا میں کہیں کوئی کریکٹر نہیں بتا سکتے۔ افریقہ کے کالے لوگوں کو جب امریکہ میں کام کرنے کے لیے غلامی اور نوکری کے لیے لایا گیا، نوکر بن کو لا کر لایا گیا، تم بتاؤ ان کے حقوق کیا تھے؟ ان کے گاڑیوں میں ٹھوس ٹھوس کر لائے، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ لوگ راستے میں مر گئے تھے۔ تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے، تم ہیومن رائٹس کی بات کرتے، مانو ادھیکار کی باتیں کرتے ہو۔ اس طرح سے گاڑیوں میں تم نے ٹھوس دیا کہ آکسیجن کی نہ کمی کی وجہ کر 7 لاکھ سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ادھیکار تو اسے کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، مسجد اقصی کی فتح کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ غلام کی باری اونٹ پہ بیٹھنے کی ہے، آقا کی باری پیدل چلنے کی ہے۔ غلام نے کہا حضور اب تو آپ اوپر بیٹھ جائیے کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا لوگوں کو مارو، چھوڑو، ہٹاؤ، میں اللہ کو جواب دے ہوں، لوگوں کو جواب دینی ہوں۔ تمہاری باری اوپر بیٹھنے کی ہے، تم مالک کی طرح بیٹھو، میں نوکر کی طرح چلوں گا، ان کو چھوڑو، ان کی کیا حیثیت ہے۔ یروشلم میں جب داخل ہو رہے ہیں یروشلم میں جب داخل ہو رہے ہیں تو وہاں کے بڑے بڑے پادری
کبھی اپنی کتاب دیکھتے ہیں، کبھی عمر کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں لکھا بھی تو یہی ہے کہ بیت المقدس کی چابی اسی کے ہاتھ کو ملے گی، فتح وہی کرے گا جو پیدل غلاموں کی طرح یہاں داخل ہوگا۔ عیسائیوں سے معاہدہ ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہے ان کے چرچ میں بیٹھ کر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا نماز پڑھوں گا، پادری نے کہا میرے چرچ میں چادر بچھا دیتا ہوں، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے وضو بنا لی، چادر پہ کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی، نیت کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے ہاتھ نیچے کر دی، فرمایا یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، جگہ تبدیل کرو۔ لوگوں نے کہا کہ عمر ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ لیجئے، آپ کو روکا کس نے ہے؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں آج میں پڑھوں گا، کل مسلمانوں میں فتنہ ہوگا کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی ہے لہٰذا یہ جگہ ہماری ہے۔ ہم جب طاقتور تھے تو ایسے ہی کہیں پر زیادہ لوگوں کی جگہوں پہ نماز نہیں پڑھتے تھے کہ کل کو تمہاری جگہ ہڑپ نہ لی جائے۔ آج ہماری جگہوں پہ ہمیں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جگہ نہیں۔ ہزاروں مسجدیں ہیں جسے آثار قدیمہ کہی جاتی ہے۔ آج ہم اپنے کردار کی وجہ سے کتنے نیچے چلے جا رہے ہیں۔ جب آواز دی گئی لوگوں میں بکری کا دودھ دو، جو سب سے بوڑھا تھا وہ سب سے عقل مند تھا۔ ہمارے یہاں بوڑھوں کو تو ریجیکٹڈ مال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بلا وجہ ڈسٹرب کر رہے، حالانکہ وہ اللہ کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں بہادری عطا فرمائے۔ ایک جو سب سے بوڑھا انسان تھا اس نے اپنی قوم سے کہا ٹھہرو، میں باہر نکلتا ہوں، میں چیک کروں گا، ویسے بھی میری ایج بہت ہو گئی، اب میرے مرنے کے دن آگے جی کے کیا کروں گا، نکل کر دیکھتا ہوں، اگر انہوں نے مار دیا تو تم لوگ بچ جاؤ گے، میں مروں گا تم لوگ بچ جاؤ گے، اور اگر چھوڑ دیا تو میں تم کو بلا لوں گا۔ اپنی جان کی قربانی۔ قائد وہی ہوتا ہے جو ہتھیلیوں میں اپنی جان کو لے کر چلتا ہے۔ قائد وہی ہوتا ہے جو ہتھیلیوں میں اپنی جان کو لے کر چلتا ہے۔ وہ بوڑھا باہر آیا، اس نے چیک کیا، دیکھا سارے مسلمان کوئی وضو بنا رہے، کوئی مسواک کر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، کوئی ان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ انہوں نے سمجھا شاید میں بوڑھا مال ہوں اس لیے نہیں دیکھ رہا ہے، ایکسپائری ڈیٹ تو نہیں ہے، آپ کے امول کے ہر ڈبے میں لکھا ہوتا ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ پہلے کہتے تھے کہ ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوا، اب تو سب کہتے ہیں گجرات کے امول کے ڈبے کا دودھ پی کر بڑا ہوا۔ ایسی گجراتی ہوا لگی ہے۔ اب وہ بوڑھا قریب آیا اور کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں دودھ کی ضرورت ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں ضرورت ہے۔ کہا کہ تم خریدنا کیوں چاہتے ہو؟ تم تو فاتح قوم ہو، اٹھا لو۔ جانور اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ تو مسلمان سپاہی نے جواب دیا کہ اللہ نے ہمیں طاقت تو اتنی دی ہے کہ تم سب کو اٹھا لیں، مگر ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کسی محکوم اور مغلوب قوم کی عورت، درخت اور جانوروں کو اجازت کے بغیر چھونے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہم بچوں پہ حملہ نہیں کرتے، ہم عورتوں پہ حملہ نہیں کرتے، ہم درختوں کو کاٹتے نہیں ہیں، ہم پھلوں کو برباد نہیں کرتے، تمہاری کاشت برباد نہیں کرتے، تم نہ لڑو تو ہم لڑتے بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ تم اگر نہ لڑو تو ہم لڑتے بھی نہیں ہیں، ہم خرید کر لیں گے، مفت میں نہیں دیں گے۔ اس بوڑھے نے آواز دیا، لوگوں باہر آؤ، باہر آؤ، ہم غلطی سے سمجھ رہے تھے کہ انسان آئے ہیں، یہاں تو آسمان سے خدا کے فرشتے آئے ہیں، یہ انسان ہے بھلا؟ یہ تو خدا کے فرشتے ہیں۔ لوگ باہر نکلے
دودھ کی نہریں بہنے لگی، چشمہ بہہ گیا، گھل مل گئے۔ 3 دن میں ایسے گھل مل گئے کہ بچے اپنے گھروں میں نہیں رہتے تھے، مسلمانوں کے خیمے میں رہتے تھے، کھیلتے تھے۔ مسلمان سپاہی ان سے پیار کرتے تھے، ان سے کھیلتے تھے، ان کو گود میں اٹھاتے تھے، ان کو سر پہ اٹھاتے تھے۔ اور جب کوئی لڑکی باہر نظر آتی تھی تو سارے مسلمان سپاہی اپنی نظروں کو نیچے کر کے دوسری طرف گھوم جایا کرتے تھے۔ اتنا پیار، اتنی محبت، اتنا احترام، اتنا سمان، اتنا مان، اتنا رسپیکٹ دیا کہ 3 دنوں کے بعد اچانک خبر آئی کہ مسلمانوں کے اس عظیم اور مقدس قافلے کو اب دوسری طرف روانہ ہونا ہے۔ بس مسلمانوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کو خبر ہوئی کہ یہ تو جا رہے ہیں، کہا یہ تو جا رہے ہیں۔ کوہرام مچ گئی گاؤں میں، لوگوں میں چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر آ گئی اور کہا آپ کو جانا تھا تو آپ چلے جاتے، اتنی محبت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا تڑپا کے کیوں جا رہے ہو؟ اتنا رلا کے کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا ہمیں اتنا پیار کرو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ اتنا درد ہمارے ساتھ شیئر کرو؟ ان 3 دنوں میں زندگی میں ہمارے بھائیوں نے ہم سے اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا ان 3 دنوں میں تم نے ہم سے محبت کی۔ بوڑھے بوڑھے لوگ باہر آ گئے، انہوں نے اپنی پگڑیاں کھول کر قدموں پہ رکھ دی۔ بیٹا ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، تم جیسے بیٹے ہم کہاں سے لائیں گے؟ تم تو انسان میں کون سی کوالٹی ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں کیسے تیار کیا ہے؟ تم ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم تمہارے بغیر جی نہیں پائیں گے۔ ہم تو تم جب سے آئے ہو ہم گھروں کے دروازے بھی کھول کر رکھتے ہیں، کھڑکیاں بھی کھلی رکھتے ہیں، اس لیے زندگی میں کبھی اتنا محفوظ اپنے آپ کو نہیں پائے جتنا ان 3 دنوں میں تمہاری وجہ سے ہم نے خود کو محفوظ سمجھا۔ لوگ رو رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے کہ اللہ کے واسطے ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن حکم تھا، تسلی دی کہ اللہ نے زندگی میں موقع دیا تو پھر لوٹ کر آؤں گا، تم لوگوں سے ملوں گا۔ وہ سارے کے سارے علاقے نے کہا ٹھیک ہے جا رہے ہو تو جاؤ، مگر وہ دین اور کلمہ تو ہمیں دیتے جاؤ، وہ دین اور کلمہ تو ہمیں دیتے جاؤ۔ ان 3 دنوں میں کلمہ نہیں پڑھایا، اپنا کردار دکھایا کہ دیکھو ہم کیسے ہیں۔ دنیا پکار اٹھی، جا رہے ہو تو جاؤ، وہ حضور کا دین تو دیتے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں تم کہاں گئے؟ اے لوگوں یہ دنیا تمہاری دشمن نہیں ہے، یہ تمہاری بے وفائی کی شکار ہو گئی ہے۔ تم نے کبھی محبت سے پکارا نہیں ان کو، کبھی محبت سے دیکھا نہیں ان کو، کبھی ان کے درد کو قبول تو کرو۔ اے لوگوں قیامت کے دن جب تم خدا کے سامنے کھڑے ہوگے پوچھا جائے گا ہندوستان میں ایک غریب لڑکی، ایک غریب کی بیٹی کھانا نہ ہونے کی وجہ سے 7 دن تک بھوکی رہی اور وہ پکارتی رہی اماں کچھ تھوڑا کھانا کھلا دو مجھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا راشن دکان والا کہتا ہے آدھار کارڈ لاؤ پھر چاول دوں گا۔ بیٹا میرے پاس کارڈ نہیں ہے، آج چاول لاؤں گی کل لاؤں گی۔ چھوٹی بیٹی کہتی ہے ماں بھوک لگی ہے کچھ تو کھلا دو۔ ماں کہتی ہے بیٹا انتظام کر رہی ہوں۔ وہ بیٹی مسلمان کی ہو یا ہندو بھائی کی ہو سسکتی ہوئی بھوک سے مر جاتی ہے۔ اخباروں میں سرخیاں لگتی ہیں، خبروں میں بریکنگ نیوز چلتی ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا ڈی ایم صاحب کہاں تھے یا میں، اللہ سب سے سب کا حساب لے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر صاحب کہاں ہیں، فوڈ آفیسر صاحب کہاں ہیں، راشن کی دکان کا مالک کہاں ہے۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ بچی جو بھوک سے سک رہی تھی، مسلمانوں تم بتاؤ کہ تم کہاں تھے؟ تم کہاں تھے؟ تو بیٹی تڑپتی رہی،
تمہیں درد تک نہیں ہوئی؟ اور تم پھر کہتے ہو کہ اس ملک میں نفرت کی ہوا کیوں چل رہی ہے؟ مسلمانوں، ایک شوہر اپنی بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، ایمبولینس اور گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، بیوی کی لاش کو ایک طرف کاندھے پہ اٹھایا ہوا ہے، 10 سال کا بچہ پاؤں پکڑے اپنے ماں کا اور پیدل چل رہا ہے۔ یہ دنیا کہاں ہے مجھے پتہ نہیں۔ مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ تم کہاں؟ تمہارا ضمیر جاگتا کیوں نہیں ہے؟ تمہارا ضمیر اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم چاہتے کیوں نہیں ہو کہ اس ملک میں آپ کو کاروبار میں کمپٹیشن کس سے ہے؟ آپ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہو، آپ نفع کے بندے تو نہیں ہو، آپ تو نافع کے بندے ہو۔ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ اپنے کاروبار میں بے ایمانی، آپ کے کاروبار میں سود، آپ کے کاروبار میں ملاوٹ، مسلمانوں تم کس کے بندے ہو؟ کس کی نقل کر رہے ہو؟ ارے اس زمین پر تم تو تجارت کی دنیا میں بھی حضور کی نقل کرنے کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، جب یہ دنیا سسک رہی ہے، جب یہ دنیا تڑپ رہی ہے، لوگ ملاوٹ کھا رہے ہیں، لوگوں کو نقلی دوائیں دی جا رہی ہے، انصاف سے دنیا محروم کی جا رہی ہے، لوگوں یہ بتاؤ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، میری قوم کے لوگوں میں تمہیں پکار رہا ہوں، آپ کہاں ہو میرے بھائیوں؟ اللہ نے آپ کو کروڑوں کی دولت دی ہے، آپ اس دولت سے دین کا کام کیجئے، مگر کسی غریب کے گھر میں چراغ جلانا کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ بھوکے کو کھانا کھلانا کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ پیاسوں کو پانی پلانا کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ بھٹکوں کو، مسافروں کو راہ دکھانا کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ ضرورتیں پوری کرنا کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ اسپتال کے باہر کھڑے ہو جانا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کر دینا، دواؤں کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے غریبوں کو دوائیں دلا دینا، بیڈ دلوا دینا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دینا، پھل، کیلے، بریڈ، بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کیا یہ دین کا کام نہیں ہے؟ آج انسانیت تڑپ رہی ہے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ مسلمانوں سے نفرت کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہارے پاس کتاب ہدایت ہے، تم نے ہمیں نہیں بتایا، تمہارے پاس کلمہ توحید ہے، تم نے ہمیں محروم رکھا، تمہارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت کی اعلیٰ درجے کی پالیسیاں ہیں، تم نے ہمیں نہیں بتایا، تم نمونہ نہ بن سکے اسلام کا، تم مثال نہ بن سکے اسلام کا کہ تمہیں دیکھ کر ہم اسلام سے محبت کریں۔ اے لوگوں، مسلمانوں تم جانتے ہو کہ ہم اگر کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، شرک کی حالت میں اگر دنیا سے چلے گئے تو ہم جہنم میں جائیں گے، یہ بات تو تم کو معلوم ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نے جان بوجھ کر ہماری آخرت کو تباہ کر دیا ہے، لہٰذا ہم تمہاری دنیا کو برباد کر دیں گے۔ تم ہماری آخرت کے دشمن ہو تو ہم تمہاری دنیا کے دشمن ہیں۔ مسلمان یہاں اس لیے پٹ رہا ہے کہ راشن کارڈ میں اس کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان یہاں اس لیے پٹ رہا ہے کہ آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی، پاسپورٹ میں اس کا نام مسلمان ہے، اس لیے پٹ رہا ہے، اور قبر میں اس لیے پٹ رہا ہے کہ مسلمان تھا نہیں۔ بات سمجھ کہہ رہے فرشتوں مار کیوں رہے ہو تو مسلمان ہو؟ کہا کہ تو راشن کارڈ میں تھے، کہا رہے اسی چکر میں تو وہاں مار کھائے، کہا کہ وہاں آئی ڈی کے لیے مار کھائے یا ایمان ڈے کے لیے مار کھا رہے ہو، دونوں جگہ پٹ رہا ہے مسلمان نہیں، یا فائدے میں نہ وہاں فائدے میں۔
بخیلوں کے بارے میں کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں کہ بخیلوں کی عجب بدقسمتی ہے. بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت بہت ہو پھر بخیل ہو. فقیروں کو تو بخیل کہا نہیں جاتا. بخیلوں کی بدقسمتی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے بھکاریوں جیسا اور قیامت میں حساب دینا پڑتا ہے مالداروں جیسا. یہاں چین نہ وہاں چین. ارے کھا پی کے بڑا ہوتا نہیں ٹھیک سے رہتا. یہ بخیلوں کی بدقسمتی ہے. جو مسلمانوں کی کم نصیبی یہ ہے کہ کاغذ میں مسلمان ہے تو یہاں پٹ رہا اور ایمان کے درجے میں نہیں پہنچا تو قبر میں پٹ رہا. اللہ دونوں جگہ بچائے ہم کو سب کو. اس ملک پر احسان کیجیے. اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ بھلا کیجیے. اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے تو اس ملک میں محبت کی ہوائیں چلا دیجیے. ایسی ہوا چلائیے ایسی ہوا چلائیے کہ جب آپ راستوں میں چلیں, جب آپ سڑک پہ چلیں, جب آپ فلائٹ پہ چلیں, جب آپ ٹرینوں پہ چلیں, جب آپ گاڑیوں پہ چلیں, بہت سارے موقعوں پر مجھے موقع آتا ہے الحمدللہ. اکثر فلائٹ میں مجھے اپنی سیٹ بدلنی پڑتی ہے. اکثر پتہ نہیں کیوں میرے مقدر میں شامل ہے. حالانکہ میں بڑے چوزی بڑا سوچ سمجھ کے سیٹ پر تو بلاک کرتا ہوں کہ آرام سے بیٹھوں گا. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اکیلے جی تو ہم لوگ یہاں بیٹھ جائیں آپ وہاں بیٹھ جائیں کوئی بات نہیں. وہ حیران ہوتا ہے کہ مولوی اور اتنا سیدھا, مولوی اور سیدھا. یہ تو فرشتوں کو بھی ڈر لگتا ہے مولویوں سے بات کرنے میں. مجھے سبق یاد آتا ہے کہ ہمیں نرمیت اختیار کرنی ہے, سختی نہیں. ہم حضور کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ فلائٹ سے اترے بس میں بیٹھے تو میں پہلے چلا گیا سیٹ پہ بیٹھ گیا. بعد میں کوئی خاتون آئی بچے کو لے کر, میں بالکل پیچھے. سامنے کی سیٹیں فل ہیں. اب کچھ لوگ نہیں اٹھ پا رہے, کچھ مجبوریاں ہوں گی, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. لوگ نہیں اٹھ رہے, بیچاری کھڑی ہے بس ہل رہا. میں پیچھے سے اٹھا, میں نے کہا پلیز میم بہن آ جائیے. شکریہ ادا کرتی ہے. اس کے دل میں ایک بات تو آئی کہ نہیں انسانیت زندہ ہے, انسانیت نہیں. ہمارے ایک ٹرین بڑی مشہور ٹرین ہے, اس میں گرمی کے زمانے میں بڑی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور اے سی کمپارٹمنٹ میں تو ویسی سیٹ نہیں ملتی. تو ایک ہمارے عالم دین نیک بزرگ عالم دین 60-65 سال, بڑی عمر ہوتی ہے, بھاری عمر ہوتی ہے. اے سی 2 ٹائر میں ان کی برتھ تھی, کنفرم تھی, اور وہ بھی لوور برتھ. دنیا میں جنت الاٹمنٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اگر کسی کو مل گئی تو لوگ کیسی ہم نے دیکھا ٹرین میں کیسے بہانے بناتے ہیں نیچے لیٹنے کے لیے. کوئی کہتا ہے گھٹنے میں درد ہے, کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے. میں نے کہا آپ کا درد سب ٹھیک ہے, آپ نیچے لیٹے ہوئے اوپر چلا. وہ عالم دین لیٹے ہوئے, شدید گرمی, باہر 48 ڈگری, اندر میں آرام. جن کی ٹکٹ کنفرم نہ ہوئی وہ سارے اندر چلے گئے ٹھوسم ٹھوس. عورتیں ہیں بچوں کو لے کر, کیا کریں گے؟ کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, باتھ روم کے پاس ہے. ایک 70-75 سال کے سوامی جی وہ بھی چڑھے. ٹکٹ ان کے پاس بھی ہے مگر برتھ ان کی کنفرم نہیں تھی بیچارے. چڑھے, وہ بھی پسینے سے شرابو 70-72 سال کی عمر ہے, تھک رہے, کھڑے نہیں ہو پا رہے. سارے شردھا رکھنے والے اور پریم کرنے والے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے. دیکھو کون کتنا پیار کرتا ہے وہ تو ٹرین میں دیکھا جاتا ہے, سیٹ میں چھوڑ رہا ہے. ساری عقیدتیں اور محبتوں کی دیواریں دھڑام سے گر جاتی ہیں. یہ کون شردھا کر رہا ہے دل سے. وہ سوامی جی کھڑے, کوئی بیٹھنے بھی نہیں بولتا. ہمارے جو عالم دین تھے یہ کھڑے ہو گئے. سوامی جی آپ آئیے, آپ بیٹھیے. ان کو بٹھایا اور کہا کہ آپ آرام سے بیٹھے. پھر کہا کہ سوامی جی ہمارے پاس سے پیک بوٹل ہے پانی کا, اگر آپ پینا چاہیں تو میں یہ بوتل دوں, اور اگر آپ کو کوئی اس سے پرہیز ہو تو میں نیچے سے خرید کر لا کے دوں گا. تو انہوں نے کہا وہ بھی اچھے بھلے آدمی تھے, دھارمک آدمی تھے. اور اکثر جو دھارمک سوامی بھی ہوتے ہیں, مذہبی لوگ ہوتے ہیں, وہ نیک ہی ہوتے ہیں. یہ تو چائنیز مال آج کل کچھ آ گئے ہیں.
جو یہاں ہمارا ٹیکا لگا کہ پتہ نہیں صبح سے شام تک کیا بکتا رہتا ہے۔ نیک لوگ جو دھارمک ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، سوامی ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑی دیا ہوتی ہے، وہ سچ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، سچ کی تلاش میں۔ تو وہ بیٹھے، انہوں نے پانی پی لیا، پسینہ پوچھا، خیر دن تو کٹ گیا بیٹھ کے، رات آئی۔ رات ظالم ہوتی ہے، دونوں ہی ایک اسٹینڈرڈ ایج میں ہیں، سوامی جی سینئر ہے، مولانا جونیئر ہے، مگر ایج تو ان کی بھی ہے 60-65 سال۔ سوامی جی بڑے دل کے آدمی، بڑے دل کے آدمی۔ تو سوامی جی نیچے لیٹنے لگے۔ مولانا نے کہا سوامی جی ایسا نہ کیجیے، بڑا ظلم ہو جائے گا، ہم اپنے خدا کو کیا جواب دیں گے؟ آپ میرے پتا سمان ہیں، اگر آپ نیچے لیٹ گئے تو ہاکار مچ جائے گا، میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گا؟ بہت سمجھا بجھا کر، وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، شریف آدمی تھے، بہت سمجھا بجھا کر ان کو اوپر لٹایا اور نیچے چادر بچھا کر ان کے پاؤں میں، چرنوں میں خود نیچے لیٹ گئے ہمارے مولانا صاحب۔ تھوڑی دیر کے بعد مولانا کو خیال آیا کہ ہمارے بزرگوں نے تو اپنے مہمانوں کے پاؤں بھی دبائے ہیں، یہ بھی تو ہمارے بڑے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، رات میں اٹھ کر یہ پاؤں دبانے لگے۔ سوامی جی رونے لگے، ایسا نہ کیجیے، آپ نے بڑا احسان کیا ہے مجھ پر۔ مختصر یہ کہ جب صبح ہوئی اور وہ اترنے لگے اسٹیشن پہ تو چاہنے والے بہت آئے ہوئے تھے، نعرے لگا رہے تھے، سلوگن لگا رہے تھے، ان کو کیا معلوم رات کیسے گزری ہے۔ سوامی جی گیٹ پر گئے، مولانا تھیلی لے کر ان کو چھوڑ دے گئے۔ باہر جو آئے تھے سب دیکھنے والے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوامی جی مولانا صاحب دونوں آ رہے، وہ بدل گئے، یہ بدل گئے۔ اب جب اترنے لگے سوامی جی تو انہوں نے مولانا کو بلایا اور سارے شردھالوؤں کے سامنے گلے سے لگایا اور کہا اگر چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم رہا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو بدنام تو نہ کرو۔ دنیا پیاسی ہے، ہمیں رات کو پکار رہی ہے، آئیے ہم لوگ دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ لوگ کے کہنے پر مجبور ہو جائیں امت اتنی اچھی ہے تو امت کا رسول کتنا اچھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے اور آپ سب کے لیے جذبہ محبت، احترام اور اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔